السلام علیکم گائز، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پریزاد ڈرامے میں آگے جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو پریزاد، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پریزاد اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور جگہ آ جاتا ہے اور وہ اسی طرح سفر کر رہا ہوتا ہے۔ کسی پہاڑی علاقے میں وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس میں اب یہاں پہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اسے بہت دفعہ دھوکا ہوتا ہے، اس لیے وہ سب سے کہیں دور جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اور وہاں پہ اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے، جہاں پہ وہ اسے اپنے بارے میں بتاتا ہے اور پریزاد اس سے بھی پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ پریزاد کہتا ہے کہ میں اکثر سفر میں رہتا ہوں اور سفر کرتا رہتا ہوں، اور اسی طرح سے وہیں پہ گاڑی رک جاتی ہے اور وہ آدمی گاڑی سے اتر جاتا ہے اور پریزاد کو کہتا ہے کہ تم کہاں پہ جاؤ گے، جیسا کہ پھر گاڑی والا کہتا ہے کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اور آگے گاڑی نہیں جائے گی۔ اور اس طرح سے پھر پریزاد کو وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، کیونکہ نہ ہی تمہارا یہاں پہ کوئی جاننے والا ہے، اس طرح سے میں تمہاری خدمت بھی کر لوں گا اور ہم دونوں میں بات چیت بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے وہ گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں ایک جیپ میں بیٹھ کے، اور پریزاد سفر کرتے کرتے کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، اپنی پرانی محبت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اپنے پرانی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح کرتے کرتے وہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں اور وہ شخص پریزاد کے لیے کھانا بناتا ہے اور کھانا بن چکا ہوتا ہے اور وہ دونوں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور پریزاد کو وہ بتاتا ہے کہ میں اردو میڈیم کا استاد ہوں اور میں کئی سالوں سے اسکول میں پڑھا رہا ہوں۔ اور وہ اسے اسکول لے جاتا ہے اور دکھاتا ہے، اور پریزاد اسے کہتا ہے کہ اسکول کے حالات تو بہت خراب ہیں، پر وہ کہتا ہے کہ کئی برس ہو گئے ہیں پر اس اسکول کو کسی نے ٹھیک نہیں کروایا۔ پریزاد کہتا ہے کہ کوئی تو ہوگا جاننے والا جو اس اسکول کو ٹھیک کروا سکے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی پر یہاں پہ جب تک جان پہچان نہ ہو تب یہاں پہ کوئی مدد نہیں کر سکتا ہو، اور اب ان کے امتحان بھی شروع ہونے والے ہیں، اس وجہ سے مجھے ان کو تیاری کروانی ہے۔ اس طرح سے وہ استاد بیمار ہو جاتا ہے اور پریزاد اس کی خدمت کرتا ہے اور ڈاکٹر کو بلاتا ہے، پر وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ مجھے ان بچوں کو پڑھانا ہے۔ پریزاد اسے بہت زور دیتا ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ اسی طرح وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ بہت بیمار ہے، انہیں شہر لے کے جائیں، کیونکہ جب تک یہ شہر نہیں جائیں گے بڑے ڈاکٹر کے پاس یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو پریزاد اسے شہر لے جاتا ہے اور ادھر اس کا علاج کرواتا ہے، کیونکہ وہ بیمار ہوتا ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی ہاسپٹل وغیرہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج کر سکے۔ تو اسی طرح سے برف پڑ رہی ہوتی ہے اور اسے پریزاد شہر لے جاتا ہے، اور پریزاد کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں بچوں کو پڑھا لوں گا اور ان کی امتحان کی تیاری کروا دوں گا، کیونکہ میں بھی اردو ہی پڑھاتا ہوتا تھا اور مجھے اردو بہت اچھی آتی ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں، میں انہیں بہت اچھے سے تیاری کروا لوں گا۔ اسی طرح سے پریزاد انہیں تیاری کراتا ہے اور انہیں روز پڑھا رہا ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ استاد بیمار ہوتا ہے وہ آرام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دن رات ان بچوں پر محنت کرتا ہے اور انہیں اچھے سے پڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے پریزاد دن رات ان بچوں کو پڑھاتا ہے اور بہت محنت ان پہ کرتا ہے۔ پھر وہ استاد کو بھی ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، اور ہاسپٹل لے کے جا کے وہ جو بیمار شخص ہوتا ہے اسے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے اور اسے چیک کرواتا ہے،
اس کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے، اور پریزاد وہاں پہ بہت لوگوں میں گل مل جاتا ہے، اور وہ لوگوں میں بہت ایڈجسٹ ہو جاتا ہے بہت جلدی، کیونکہ پریزاد ایک اچھا انسان ہوتا ہے، تو لوگ بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اسکول کا استاد بھی بن چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پریزاد وہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے، اور اس بوڑھے استاد کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اسے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے۔ جب وہ اسے شہر میں ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، تو ہاسپٹل سے آتے ہوئے اس کی وہ ہاسپٹل سے آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی نظر اینی پہ پڑتی ہے، اپنی پرانی محبت پہ پڑتی ہے، اور وہ حیران ہو جاتا ہے، اور وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ وہیں پہ ٹھہر جاتا ہے، وہ وہیں پہ ٹھہرتا ہے، تو وہ وہیں پہ رک جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اینی نے اسے دیکھ لیا ہے، اور اب وہ کیا کرے، اور وہ وہیں پہ اسی طرح بس ٹھہر جاتا ہے، اور اینی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اینی کال پہ بات کر رہی ہوتی ہے، اور اینی بھی حیران ہو جاتی ہے، اور وہ بھی پریزاد کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ پریزاد کو دیکھتی ہے، تو وہ پریزاد کو پہچانتی نہیں ہے، کیونکہ اس اینی نے پریزاد کو دیکھا نہیں ہوتا، اس لیے وہ پریزاد کو نہیں پہچان پاتی۔ تو اینی کال پہ بات کر رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح پریزاد حیران ہوتا ہے کہ اب میں کیا بولوں۔ پریزاد سوچتا ہے کہ اینی نے مجھے پہچان لیا ہے، پر اصل میں اینی پریزاد کو نہیں پہچان پاتی، اور پریزاد وہیں پہ ٹھہرا ہوتا ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے، کیونکہ وہ جن حالات میں اینی سے جھوٹ بول کے آیا تھا کہ سرجری کے وقت وہ اس کے پاس ہوگا، اس لیے وہ ڈر جاتا ہے، اور وہیں پہ ٹھہر جاتا ہے۔ اور اینی اسے دیکھتی ہے تو وہ بھی تھوڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھتی ہے، اور حیران ہو جاتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے پریزاد کو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب اینی دیکھتے دیکھتے پریزاد کو وہاں سے جاتی ہے، تو پریزاد دیکھتا ہے کہ جو ڈاکٹر اس کا کزن تھا، اس کے ساتھ وہ جا رہی ہوتی ہے، اور وہ دونوں ہی ہنستے خوش ہو کے دونوں جا رہے ہوتے ہیں، اور دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، اور پریزاد یہ دیکھ کر بہت مایوس ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ بیٹھ کے شعر و شاعری کر رہا ہوتا ہے کہ کاش میں نے اپنی محبت کو بتا دیا ہوتا ہو، اور آج ہم دونوں ساتھ میں ہوتے، اور کہیں نہ کہیں اسے یہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں نے کیوں نہیں بتایا اپنی محبت کو۔ اسی طرح سے اینی بھی وہاں سے چلی جاتی ہے، اور اینی کیونکہ پریزاد ابھی بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں اینی کو بتا دیتا، اور وہ وہیں پہ بیٹھ کے اپنی شعر و شاعری سوچ رہا ہوتا ہے، اور وہیں پہ اپنی پرانی محبت کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور آگے آپ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ جو پریزاد اسکول میں پڑھا رہا ہوتا ہے، اور جیسا کہ بچوں کے پیپر ہوتے ہیں، اور وہیں پہ رزلٹ آتا ہے، رزلٹ میں جاوید جو ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ٹاپ کرتا ہے، تو وہیں پہ سب لوگ مطلب بڑے بورڈ کے لوگ آتے ہیں، اور جاوید کو انعامات دیتے ہیں، تو وہیں پہ پریزاد بھی ہوتا ہے، اور وہ استاد بھی ہوتا ہے، اور بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے۔ وہیں پہ اینی اور ڈاکٹر آتے ہیں، اور ڈاکٹر پریزاد کو دیکھ لیتا ہے، اور حیران ہو جاتا ہے کہ پریزاد یہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ پریزاد سے وہ بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو بہت ڈھونڈا پر آپ ہمیں نہیں ملے۔ وہ کہتا ہے کہ بس میری کچھ مجبوری تھی جس کی وجہ سے مجھے یہاں پہ آنا پڑا، پر وہ کہتا ہے ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو آپ کو یہاں پہ آ کے رہنا پڑا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، پر میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اینی سے بھی یہ بات مت کہنا کہ میں پریزاد ہوں۔
وہ بہت اس بات سے دکھی ہوگی کہ میں نے اس سے اپنا وعدہ توڑ دیا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اسے سچائی کا پتہ چلے۔ تو وہ اسی طرح وہاں پہ فنکشن ہو رہا ہوتا ہے، اور اینی کیونکہ ایک نیوز چینل میں ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے۔ پریزاد اینی کو ابھی تک بھول نہیں پاتا اس کی محبت کو، پریزاد اس کی محبت کو بھولا نہیں ہوتا، اور وہ وہاں پہ استاد اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم آ کے یہاں پہ اپنے لفظوں میں کچھ بولو کیونکہ سب محنت تمہاری ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ختم کرتی ہوں، اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔